بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی زندگی میں دو چیزیں آ جائیں تو آپ سب سے منفرد ہو جائیں گے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں، آپ ان میں سے بن جائیں گے۔ پہلی چیز استعانت، یعنی ایاک نستعین، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے والے۔ یا اللہ، میں نمازوں میں سست ہوں، مدد فرما۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، مدد فرما۔ بد نظری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مدد فرما۔ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، مدد فرما۔ غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، مدد فرما۔ مناسب رشتہ نہیں مل رہا، مدد فرما۔ وسیع و مکان چاہیے، مدد فرما۔ اولاد نیک نہیں بن رہی، مدد فرما۔ بے یقینی کی کیفیت میں ہوں، مدد فرما۔ بغیر کسی وجہ سے اداس رہتا ہوں، مدد فرما۔ لوگ میرے دل کو زخمی کرتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر پاتا، مدد فرما۔ شیطان اور نفس کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہوں، مدد فرما۔ کبھی کبھی کسی انسان کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگتی ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مدد فرما۔ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ شروع کر دیتا ہوں، مدد فرما۔ دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، مدد فرما۔ دین ہو یا دنیا، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل ہی دل میں مدد مانگیں۔ جس انسان کی زندگی میں جتنی استعانت اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، اس انسان کی زندگی میں اتنا ہی اللہ کا نور جھلکتا ہے۔ آپ نماز میں تو ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن اب اسے اپنی زندگی کے صبح و شام میں، رات میں، دن میں، خزاں بہار میں، صحرا گلستان میں اور جلوت اور خلوت میں اتار لیجئے، پھر دیکھیے زندگی کے رنگ ڈھنگ کیسے بدلتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے کتنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے استعاذہ، یعنی شر سے پناہ۔ ہر شر سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ شر سے پناہ مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو دشمن آپ پر حملہ کریں گے، ایک انسانوں کی شکل میں حسد کر کے اور دوسرا شیطان کی شکل میں دل میں وسوسے ڈال کر۔ اللہ کے قریب ہونا ایک خزانہ ہے، اور جتنا بڑا خزانہ ہو اتنا ہی زیادہ چور ڈاکو اسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر لمحہ شیطان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو اللہ سے دور کرے۔ آپ نے کہنا ہے، اے اللہ، مجھے باطن کی شر سے بچا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا، مجھے حاسدین کی شر سے بچا، اپنے تمام مخلوق کے شر سے بچا، چھپ کر ڈنک مارنے والوں کے شر سے بچا، گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، اولاد، کاروبار، ادارے، آفس، کمپنی، اسکول، ہوٹل، پارک کے شر سے بچا۔ جہاں جہاں شر ہے، چاہے میرے اندر ہے یا دوسروں کے اندر، اس سے مجھے اپنی پروٹیکشن میں لے لے۔ میں آپ کی رحمت کے پروں میں چھپنا چاہتا ہوں، جہاں دنیا کی کوئی مخلوق مجھے چھیڑ نہ سکے۔ میں ہر اس حملے سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں جو میری باڈی پر ہو یا ایمان پر، جسم پر ہو یا روح پر، میری دنیا پر ہو یا میری آخرت پر۔ یہ دو چیزیں یعنی استعانت اور استعاذہ آپ کی زندگی کو ایسا تبدیل کریں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دراصل یہی درس ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور سب سے آخری دو سورتیں
سورہ فلق اور سورہ ناس کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔